بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 8 کی پیراگراف نمبر 6 to 10 کو ریڈ کرنا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز لائک جیسا کہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اینڈ ٹک ٹاک اجازت دیتے ہیں پیپل لوگوں کو فرام سے ڈفرینٹ مختلف کلچرز ثقافتوں سے ٹو انٹریکٹ۔ انٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے باہمی رابطہ قائم کرنا، باہمی رابطہ یا باہمی تعلق قائم کرنا، کمیونیکیٹ، انگیج، کنیکٹ اینڈ اور شیئر، بانٹیں، شیئر کریں، دیئر اپنی ڈیلی لائفز، روزمرہ کی زندگی کو، روزانہ کی زندگی کو۔ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے اور اپنی روزمرہ زندگی کے حالات شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ انٹریکشنز باہمی تعلق یا باہمی رابطہ ہیلپس مدد دیتا ہے۔ نیٹیوز کہتے ہیں مقامی باشندے کو، کسی ملک کا باشندہ، نیٹیوز۔ لوکلز کہہ سکتے ہیں، ریزیڈنٹس کہہ سکتے ہیں، انہیبیٹنٹس کہہ سکتے ہیں آف اے کنٹری، کسی ملک کا۔ دیکھتا ہے، ہاؤ کیسے، پیپل لوگ، ان ادر کنٹریز دوسرے ملکوں کے، لیو رہتے ہیں، سیلیبریٹ مناتے ہیں، ہالیڈیز چھٹیاں، اینڈ اور فیس سامنا کرتے ہیں، چیلنجز مشکلات کا، پروموٹنگ فروغ دیتے ہیں، انکریجنگ سپورٹنگ ایڈوانسنگ، ایمپیتھی کہتے ہیں ہمدردی کو، کمپیشن سمپیتھی، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اور انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ کہہ سکتے ہیں، باہمی سمجھ بوجھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ باہمی رابطے کسی ملک کے باشندوں کو یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، تہوار مناتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جس سے ہمدردی اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ ملتا ہے۔ ٹی وی شوز، ٹی وی کے پروگرام، ڈاکومنٹریز، دستاویزی فلمیں اینڈ اور ویڈیو گیمز کا ویڈیو گیم سے لکھیں گے، فرام سے ویریس مختلف، ڈفرینٹ ڈائیورس نمبرس کنٹریز ممالک، نیشنز اسٹیٹس لینڈز، اور ہیں نو اب ایزیلی آسانی سے، ایکسیسیبل قابل دستیاب کہہ سکتے ہیں، قابل رسائی کہہ سکتے ہیں، ایکسیسیبل دستیاب کو بولتے ہیں موسٹلی، اویلیبل، ریچیبل، اوبٹینیبل۔ مختلف ممالک کے ٹی وی پروگرام، دستاویزی فلمیں اور ویڈیو گیمز اب آسانی سے دستیاب ہیں۔ ڈیجیٹل ٹولز، ڈیجیٹل آلات، ڈیجیٹل موسٹلی الیکٹرانک، کمپیوٹرائزڈ، ورچوئل کو بولا جاتا ہے، ٹولز آلات، انسٹرومنٹس، ڈیوائسز، ریسورسز۔ لائک جیسا کہ لینگویج لرننگ ایپس، زبان سیکھنے والی ایپس، اینڈ اور آن لائن ڈکشنریز اور آن لائن لغات، میک بنا دیتے ہیں، اٹ اس کو، ایزیئر آسان، فار کے لیے، اسٹوڈنٹس طلباء کے لیے، ٹو لرن سیکھیں، نیو لینگویجز نئی زبانیں۔ زبان سیکھنے والی ایپس اور آن لائن لغات جیسے ڈیجیٹل ذرائع طلباء کے لیے نئی زبانیں سیکھنا آسان بنا دیتے ہیں۔ دس اسکل، یہ مہارت، ناٹ اونلی، نہ صرف، ہیلپس مدد کرتی ہے، مدد دیتی ہے، ان میں کمیونیکیٹنگ رابطہ قائم کرنا، ود ساتھ، پیپل لوگوں کے ساتھ، فرام سے ڈفرینٹ کلچرز مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، بٹ آلسو بلکہ، ان انڈرسٹینڈنگ سمجھنے میں، دیئر لٹریچرز ان کے ادب کو، لٹریچر کہتے ہیں ادب کو، رائٹنگز ورکس ٹیکسٹ، ویلیوز اقدار کو، پرنسپلز آئیڈیلز بلیفس اینڈ ادر کلچرل اسپیکٹس کہتے ہیں پہلو کو، فیچرز ایلیمنٹس سائڈس
مور ڈیپلی زیادہ گہرائی کے ساتھ۔ یہ مہارت نہ صرف مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطہ کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ان کے ادب، اقدار اور ثقافت کے دیگر پہلوؤں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایکسپوئر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھلا چھوڑ دینا۔ یہاں پہ مراد ہوگا سامنا کرنا، واقفیت حاصل کرنا، ایکسپیرئنس، کانٹیکٹ، انکاؤنٹر۔ ٹو گلوبل فیشن، عالمی فیشن کے رجحانات سے، ٹرینڈز، رجحانات، اینڈ اور انٹرنیشنل کیوسائنز، انٹرنیشنل کھانوں کے جو انداز ہوتے ہیں، بین الاقوامی کھانوں کے انداز، کیوسائنز میں جو کھانوں کے انداز ہوتے ہیں جیسے فوڈز، کوکری، ڈشز کہہ سکتے ہیں۔ ہیز ڈائیورسیفائڈ متنوع بنا دیا ہے، یعنی کہ مختلف اقسام پر مشتمل، ویریڈ، براڈنڈ، ایکسپینڈڈ، اس کو وسیع تر بنا دیا ہے۔ لوکل ٹیسٹس، مقامی ذوق کو، مقامی شوق کو، مقامی ذائقوں کو بھی کہہ جا سکتے ہیں۔ عالمی فیشن کے رجحانات اور بین الاقوامی کھانوں سے واقفیت نے مقامی ذوق کو متنوع بنا دیا ہے۔ پیپل ان پاکستان، پاکستان کے لوگ نو اب ہیو ایکسیس، رسائی رکھتے ہیں، ٹو اے وائڈ رینج آف کلودنگ اسٹائلز۔ وائڈ رینج وسیع و عریض کو بولتے ہیں، بہت ساری اقسام کو، کلودنگ اسٹائلز لباس کے انداز، کپڑوں کے انداز، اینڈ اور فوڈز خوراک کو بولتے ہیں، کھانے کو، فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ، دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے۔ پاکستان میں لوگوں کو اب دنیا کے مختلف حصوں کے لباس کے انداز اور کھانے کی وسیع اقسام تک رسائی حاصل ہے۔ تھرو کے ذریعے گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے ذریعے، دا پاکستانیز، پاکستانی آر ایکسپوزڈ۔ ایکسپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے متعارف کروانا، واقف کرانا، انٹروڈیوسڈ، سبجیکٹڈ، ریویلڈ ٹو ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں سے واقف ہو رہے ہیں، آئیڈیاز، خیالات سے، اینڈ لائف سٹائلز اور طرز زندگی سے۔ عالمگیریت کے ذریعے پاکستانیوں کو مختلف ثقافتوں، خیالات اور طرز زندگی سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کلچرل ایکسچینج، ثقافتی تبادلہ، کین بی انریچنگ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، فائدہ مند، مالا مال کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا، بینیفیشل، ریوارڈنگ، ویلیویبل۔ انریچنگ ویلیویبل ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، ہیلپنگ مدد دیتا ہے، اس ہماری، لرن سیکھنے میں، اباؤٹ کے بارے، اینڈ اپریشیٹ اور تعریف کرنے میں، قدر کرنے میں۔ ڈائیورسٹی کہتے ہیں تنوع کو، مختلف چیزوں کی، مطلب جو ورائٹی پر مشتمل ہوں، ورائٹی، ڈفرینسز، ملٹی فارمیٹی، ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دس کلچرل ایکسچینج کین بی انریچنگ، ہیلپنگ اس لرن اباؤٹ اینڈ اپریشیٹ ڈائیورسٹی۔ ثقافتی تبادلہ ہمارے لیے فائدہ مند اور معلوماتی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیں تنوع کے بارے میں سیکھنے اور اس کی قدر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آن دی فلپ سائڈ مین آن دی ادر سائڈ، دوسری طرف، دیر از اے کنسرن، تشویش پائی جاتی ہے، فکر پائی جاتی ہے۔ کنسرن مین ہوتا ہے وری، اینکشیسٹی، اپریہینشن کو بولتے ہیں موسٹلی، دیٹ کہ گلوبلائزیشن، عالمگیریت، مائٹ لیڈ لے جا سکتی ہے، باعث بن سکتی ہے، ٹو دا ایروین کہتے ہیں زوال کو، خاتمے کو، اصل میں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کٹاؤ، تو یہاں پہ اس کا معنی کریں گے زوال کا، ڈیکلائن، ڈیٹوریشن، ڈیگریڈیشن آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر، پاکستانی ثقافت، جو روایتی پاکستانی ثقافت ہے اس کے زوال کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ عالمگیریت روایتی پاکستانی ثقافت کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔
ایز جیسے جیسے پیپل اڈاپٹ لوگ اپناتے ہیں گلوبل ٹرینڈز عالمی رجحانات کو، سم کچھ فیئر خوف کھاتے ہیں، دیٹ کہ آور یونیک کہتے ہیں منفرد کو، لاسانی کو، ڈسٹنکٹیو اسپیشل ان یوزول کلچرل پریکٹسز ثقافتی جو روایات ہیں، یہاں پہ پریکٹسز مین روایات، لینگویج زبان، اینڈ ہیریٹیج بولتے ہیں ثقافتی ورثے کو، لیگیسی انہیریٹنس ٹریڈیشن، مائٹ بی اوور شیڈوڈ مین اوور شیڈو سے نکلا ہے مطلب پس منظر میں چلے جانا، پیچھے چلے جانا، چھپا دینا، ابسکیورڈ، ڈیمنشڈ، آؤٹ شون بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ عالمی رجحانات کو اپناتے ہیں، کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ہماری منفرد ثقافتی روایات، زبانیں اور ورثہ پس منظر میں چلے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ، یہ اہم ہے، ٹو فائنڈ تلاش کرنا، بیلنس ایک متوازن، اسٹیبلٹی ایکویلیبریم ہارمنی کو بولتے ہیں موسٹلی، بیلنس ویئر جہاں وی کین ایمبریس ہم قبول کر سکیں، ہم اپنا سکیں، ایمبریس مین ایکسیپٹ، ویلکم، اڈاپٹ، گلوبل انفلوئنسز عالمی اثرات کو، انفلوئنسز مین ایفیکٹس آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، امپیکٹس، فورسز، وائل جبکہ پریزرونگ محفوظ رکھنا، محفوظ بنانا، پروٹیکٹنگ، کنزرونگ، مینٹیننگ آور اون کلچرل ایڈینٹی اپنی ثقافتی شناخت کو، یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا توازن قائم کریں یا متوازن ماحول قائم کریں جس کے ذریعے ہم اپنی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے عالمی اثرات کو بھی قبول کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا، ہم نے آج 5 پیراگراف کو ریڈ کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی کمنٹ کا اظہار کرنا ہے، اور اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔